بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فوائد اور حکمتیں۔ نمبر 1، علامہ ابن جریر طبری نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء حسنہ یعنی اپنے پیارے اور خوبصورت ناموں کو مقدم کر کے ہمیں یہ ادب سکھایا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام کام، تمام بات چیت اور مہمات کو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ سے شروع کیا کریں۔ علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ کھانے پینے، ذبح کرنے، جمع کرنے، وضو کرنے، کشتی میں سوار ہونے، غرضے ہر صحیح کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستحب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 118 ہے۔ تو اس ذبیحہ سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا، اور نوح علیہ السلام نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور رکنا اللہ کے نام سے ہے۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 41 ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانکتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، اور مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو۔ اور فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص عمل تزویج کے وقت کہے بسم اللہ، اے اللہ ہم کو شیطان سے محفوظ رکھ، اور جو اولاد ہم کو عطا کرے اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ، تو اگر اس عمل میں ان کے لیے اولاد مقدر کی جائے گی تو اس کو شیطان کبھی ضرر یعنی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور آپ نے عمر بن ابی سلمہ سے فرمایا اے بیٹے بسم اللہ پڑھو، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ اور آپ نے فرمایا شیطان ہر کھانے کو حلال کر لیتا ہے ما سوا اس کھانے کے جس پر بسم اللہ پڑھی گئی ہو۔ حضرت عثمان بن ابی العاص نے آپ سے شکایت کی کہ جب سے وہ اسلام لائے ہیں ان کے جسم میں درد رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا 3 بار بسم اللہ پڑھو اور 7 بار یہ پڑھو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ یہ تمام احادیث صحیح ہیں، اور امام ابن ماجہ اور امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بنو آدم بیت الخلاء میں داخل ہوں تو ان کی شرمگاہوں اور شیاطین کے درمیان بسم اللہ حجاب ہے یعنی پردہ ہے۔ اور حضرت امام علی بن عمر دارقطنی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے تو پہلے بسم اللہ پڑھتے، پھر اپنے ہاتھوں پر پانی ڈالتے۔ نمبر 3، ہر نیک اور صحیح کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی انسان کو عادت پڑ جائے تو پھر اس کا برے کاموں سے باز رہنا زیادہ متوقع ہوگا، کیونکہ اگر وہ کسی وقت خواہش نفس سے مغلوب ہو کر برائی کی طرف جائے گا تو عادتاً اس کے منہ سے بسم اللہ نکلے گی، اور پھر اس کا ضمیر اس کو سرزنش کرے گا، اس کو برا بھلا کہے گا اور وہ اس سے باز آ جائے گا۔ نمبر 4، انسان اسی کا نام بار بار لیتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے، اس لیے جو انسان ہر صحیح کام کے وقت بسم اللہ پڑھتا ہے یہ اس کی اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے۔ نمبر 5، علامہ قرطبی لکھتے ہیں سعید بن ابی سکینہ نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے دیکھا تو فرمایا اس کو خوبصورت لکھو، کیونکہ ایک شخص نے بسم اللہ کو خوبصورت لکھا تو اس کو بخش دیا گیا۔ نمبر 6، سعید بن ابی سکینہ نے بیان کیا کہ ایک شخص نے کاغذ کو دیکھا، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی، اس نے اس کو اٹھا کر بوسہ دیا اور اس کو اپنی آنکھوں پر رکھا تو اس کو بخش دیا گیا۔ نمبر 7، بشر حافی پہلے ایک ڈاکو تھے، انہوں نے راستے میں ایک کاغذ دیکھا جو لوگوں کے پیروں تلے آ رہا تھا، انہوں نے اس کاغذ کو اٹھایا تو اس میں اللہ تعالیٰ کا نام لکھا ہوا تھا، اس نے بہت قیمتی خوشبو خریدی اور اس کاغذ پر وہ خوشبو لگائی اور اس کو حفاظت کے لیے ساتھ رکھا۔ رات کو خواب میں انہوں نے سنا کہ کوئی کہہ رہا تھا اے بشر تم نے میرے نام کو خوشبو میں رکھا ہے، میں تم کو دنیا اور آخرت میں خوشبودار رکھوں گا۔ اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور ولی کامل بن گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
جو شخص چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے 19 فرشتوں سے نجات دے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، تاکہ اللہ تعالیٰ بسم اللہ کے ہر حرف کے بدلے اس کو جہنم کے ایک فرشتے سے محفوظ رکھے، کیونکہ بسم اللہ کے 19 حرف ہیں۔ امام راضی لکھتے ہیں، روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی انگوٹھی دی اور فرمایا اس میں لا الہ الا اللہ لکھواؤ، اور حضرت ابوبکر صدیق نے نقاش سے کہا اس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ دو۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ انگوٹھی پیش کی تو اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ابو بکر صدیق۔ آپ نے پوچھا اے ابو بکر یہ زائد کیسے لکھا ہوا ہے؟ حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کے نام کو اللہ تعالیٰ کے نام سے جدا کرنا پسند نہیں کیا اور باقی میں نے نہیں لکھوایا، اور حضرت ابوبکر صدیق اس پر شرمندہ تھے۔ تب جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا یا رسول اللہ ابو بکر کا نام میں نے لکھا ہے، کیونکہ جب ابو بکر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو اللہ تعالیٰ کے نام سے جدا کرنے پر راضی نہ تھے تو اللہ تعالیٰ ابو بکر کے نام کو آپ کے نام سے جدا کرنے پر راضی نہ تھا۔ اور اس میں سے یہ نقطہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی وجہ سے آپ کے فراق کو گوارا نہ کرے وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت کا مرکز بن جاتا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ سے محبت کی وجہ سے اس کے نام سے فراق کو گوارا نہ کرے اور ہر کام کے ساتھ اللہ کا نام لے وہ کب اللہ تعالیٰ کی عنایت سے محروم ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بسم اللہ مجریہا و مرساہا کہا تو طوفان سے نجات پا لی، حالانکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نصف ہے، آدھا ہے، تو جب ایک بار نصف بسم اللہ پڑھنے سے طوفان سے نجات مل گئی تو جو شخص ساری عمر بسم اللہ پڑھتا رہے وہ نجات سے کیسے محروم ہوگا۔ کیسر روم نے حضرت عمر کی طرف لکھا کہ اس کے سر میں درد رہتا ہے جس سے افاقہ نہیں ہوتا، میرے لیے کوئی دوا بھیج دیجیے۔ حضرت عمر نے اس کے پاس ایک ٹوپی بھیجی، وہ اس ٹوپی کو پہن لیتا تو آرام آ جاتا اور اس ٹوپی کو اتار دیتا تو پھر سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا۔ وہ حیران ہوا اور ایک دن اس نے ٹوپی کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک کاغذ تھا جس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض کفار نے حضرت خالد بن ولید سے کہا آپ ہمیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں، آپ ہمیں اسلام کی کچھ صداقت دکھائیں، کوئی نشانی دکھائیں تاکہ ہم بھی اسلام لے آئیں۔ حضرت خالد نے زہر منگوایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھا لیا اور اللہ کے اذن سے صحیح سالم کھڑے رہے۔ مجوس نے کہا واقعی یہ دین حق ہے۔ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ عذاب کے فرشتے ایک مردے کو عذاب دے رہے ہیں۔ جب اپنے کام سے واپس لوٹے تو اس قبر میں رحمت کے فرشتوں کو دیکھا جن کے پاس نور کے طباق تھے۔ حضرت عیسیٰ کو اس سے تعجب ہوا، انہوں نے نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی کہ اے عیسیٰ یہ شخص گناہ گار تھا اور جب یہ مرا تو عذاب میں مبتلا ہو گیا، مرتے وقت اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کے بچہ ہوا، اس نے اس کو پالا حتیٰ کہ وہ بڑا ہو گیا، اس نے اس کو مکتب میں داخل کیا، وہاں اس کو معلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی تو مجھے حیا آئی کہ جو بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے اس کے باپ کو میں زمین کے نیچے عذاب میں مبتلا رکھوں۔ سورہ توبہ میں قتال کا ذکر ہے، لہٰذا اس سے پہلے بسم اللہ نہیں لکھی گئی اور ذبح سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہا جاتا کیونکہ ذبح کے وقت رحمت کا ذکر مناسب نہیں ہے۔ تو جو شخص ہر روز 17 مرتبہ فرض نمازوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا وہ کب عذاب میں مبتلا ہوگا۔